بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تربت کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان چیف سیکریٹری اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ آرمی چیف کو فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز، جاری ترقیاتی منصوبوں اور بلوچستان کے سماجی اور معاشرتی حالات بہتر بنانے کی حکومتی عسکری کاوشوں سے آگاہ کیا۔ سول انتظامیہ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران فیلڈ مارشل کا گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیوں کی ضرورت پر زور۔ کہا پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، خطے میں امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ فوجی جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤس کا بھی انکشاف۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس۔ ایڈیشنل آئی جی نے کہا کراچی اور دیگر شہروں میں دہشت گردی میں را کے ملوث ہونے کے شواہد ملے۔ 8 جولائی کو بھارتی ایجنسی را کے 4 ملزمان کو گرفتار کیا۔ بدین کے 45 سالہ عبدالرحمان کے قتل کی تحقیقات سے را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ واقعے کا ماسٹر مائنڈ سنجیو کمار عرف فوجی تھا۔ سنجے نے سلمان کو ہائر کیا اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے پیسے دیے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے تاریخی دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملیں گے۔ اہم بنگلہ دیشی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا دورہ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں نہایت اہمیت کا عکاس ہے۔ پاکستان وزیر خارجہ کی جانب سے 13 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی اوساکا ورلڈ ایکسپو 2025 میں شرکت۔ ایکسپو ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور نمائش سے متعلق بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ کا پاکستانی پویلین کا بھی دورہ، کہا پنجاب کے شہروں کو فیوچر سٹی کے تصور پر تعمیر و ترقی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو گرینڈ رنگ کا بھی دورہ کروایا گیا۔ نمائش میں تاریک رات میں کوسے قزا کے عنوان سے واٹر اینڈ لائٹ شو بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ تاجر اور سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا ڈیجیٹل سرمایہ کاری میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا، وقت کے تقاضوں کے مطابق معیشت کو ڈھالنا ہوگا۔ اور جوئے کی ایپ کی تشہیر کرنے کے مقدمے میں یوٹیوبر ڈکی بھائی کے مزید جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نعیم وٹو نے این سی سی اے کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈکی بھائی کو 6 روز جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ این سی سی آئی اے کی جانب سے مزید 24 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤس کا بھی انکشاف۔ ایڈیشنل آئی جی اور ڈی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس۔ ایڈیشنل آئی جی نے کہا کراچی اور دیگر شہروں میں دہشت گردی میں را کے ملوث ہونے کے شواہد ملے۔ 8 جولائی کو بھارتی ایجنسی را کے 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ بدین کے 45 سالہ عبدالرحمان کے قتل کی تحقیقات سے را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ واقعے کا ماسٹر مائنڈ سنجیو کمار عرف فوجی تھا۔ سنجے نے سلمان کو ہائر کیا اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے پیسے دیے۔ بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تربت کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان چیف سیکریٹری اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ آرمی چیف کو فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز، جاری ترقیاتی منصوبوں اور بلوچستان کے سماجی اور معاشی حالات بہتر بنانے کی حکومتی اور عسکری کاوشوں سے آگاہ کیا گیا۔ سول انتظامیہ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران فیلڈ مارشل کا گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیز کی ضرورت پر زور۔ کہا کہ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، خطے میں امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ فوجی جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ تاجر اور سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا ڈیجیٹل سرمایہ کاری میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا،
वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मईशत को ढालना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के तारीखी दौरे पर रवाना। ढाका में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। अहम बांग्लादेशी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का दौरा पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में निहायत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया जा रहा है। भारत की आबी जारहियत जारी। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़े जाने पर सैलाबी सूरत-ए-हाल। हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। दीगर अजला से रेस्क्यू एहलकार और कश्तियां तलब। जलालपुर पीरोंवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज बिफर गया। पानी के तेज बहाव से मोजा झांबो का जमींदारा बंद टूट गया। रिहायशी मकानात दरिया की जद में आ गए। आरिफवाला में दरमियानी दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। रिहायशियों को फौरी इनखला की हिदायत। उधर कोटअद्दू में हेड तोसा बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में तुगयानी। पानी एहसानपुर और गिरदोनवाह के इलाकों में दाखिल। जमीनी राबते मुनक़ता। इंतजामिया ने रिलीफ कैंप कायम कर दिया। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह मजीद बुलंद। कच्चे के मुतअद्दिद देहात डूब गए। फसलें तबाह। गुड्डू बैराज से 5,13,582 क्यूसिक का रेला। अलीमा खान के बेटे शेर शाह की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जज मंजर अली गुल ने 5 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा थी। जज ने मीडिया नुमाइंदगान को अदालत से निकाल दिया। कहा आइंदा कोई मीडिया पर्सन मोबाइल लेकर अदालत में ना आए। बाइडन इंतजामिया फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में पूरी तरह से मुलव्वस निकली। हमास और फ़लस्तीनी हुकूमत हमेशा से जंगबंदी पर रज़ामंद थी। नेतन्याहू जंग जारी रखना चाहते थे। अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का बड़ा इंकशाफ। कहा बाइडन इंतजामिया ने पूरी दुनिया को गुमराह किया। मई 2024 में हमास और फ़लस्तीनी हुकूमत जंगबंदी पर राज़ी थी। नेतन्याहू ने इनकार किया। फ़लस्तीनी हुकूमत, हमास और यरगमालियों के अहले खाना जंगबंदी चाहते थे, लेकिन इसराइल हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल पर पाबंदियों के लिए नीदरलैंड्स की काबीना का इजलास। इत्तफाक राय ना होने पर वज़ीर ख़ारजा मुस्ताफ़ी हो गए। कैस्पर वर्ल्ड कैंप को साथियों की जानिब से पहले से मौजूद पाबंदियों पर भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। करीबी ज़राए के मुताबिक कैस्पर वर्ल्ड कैंप ने बामानी इक़दामात पर मुआहिदे में नाकामी पर इस्तीफ़ा दिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस का लाहौरियों को बड़ा तोहफा। हर शहरी को मुफ्त मैकेनिक की सहूलत मिलेगी। अब आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल सड़क पर कहीं भी खराब होगी तो सिर्फ एक कॉल पर पुलिस मोबाइल और वर्कशॉप मौके पर पहुंच जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मॉल रोड से पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। जल्द ये सहूलत पूरे शहर में शुरू कर दी जाएगी। जैकबाबाद के इलाके ठल में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक एहलकार शहीद। फायरिंग का वाकया आशिक आबाद में पेश आया। जाम हक होने वाले एहलकार की गुलाम कादिर मेहर के नाम से शिनाख्त हुई। लाहौर में सीसीडी से मुबैना मुकाबलों में 5 मुलजिम अंजाम को पहुंच गए। चोंग में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान ज़ेर हिरासत मुलजिम इमरान मारा गया। सीसीडी कैंट के साथ मुबैना मुकाबले में जख्मी होने वाले मुलजिम रमेश और मुबशर हस्पताल में दम तोड़ गए। निश्तर के इलाका में भी मुबैना मुकाबला 2 ज़ेर हिरासत मुलजिम मारे गए। सुलेमान और नवीद को रिकवरी के लिए ले जाते हुए साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। दोनों अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। कराची में डाकुओं ने एक और मां के लखते जिगर को अब्दी नींद सुला दिया। मलीर कैंट में डकैती मज़ाहमत पर 28 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। मां गम से निढाल। कहा लाइट गई थी, बेटा घर के बाहर बैठा था। डाकुओं ने मोबाइल छीनने के दौरान फायरिंग कर दी। मशहूर टिकटॉकर और व्लॉगर वेला मुंडा को गैर कानूनी शिकार पर भारी जुर्माना। यूट्यूबर ने जंगली खरगोश का गैर कानूनी शिकार करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। महकमा वाइल्ड लाइफ टीम का वीडियो का नोटिस। मुजफ्फरगढ़ में छापा मारकर शहजाद और
امریکی صدر کا روس کو یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے 2 ہفتے کا الٹیمیٹم، یوکرین میں امریکی فیکٹری پر حملے پر بھی ناراضی کا اظہار۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن کو 2 ہفتے دوں گا، یوکرین جنگ کا معاملہ حل نہ ہوا تو 2 ہفتے میں اہم فیصلہ کروں گا، دیکھیں گے قصور کس کا ہے۔ پیوٹن اور زیلنسکی کو ملاقات کا کہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ملاقات کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ نے صدر پیوٹن اور زیلنسکی کے درمیان فوری ملاقات کا امکان مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے پینٹاگون کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو برطرف کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع نے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز کو اعتماد کھو دینے کے سبب عہدے سے ہٹایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت ناقد جان بالٹن کے گھر اور دفتر پر چھاپا، ایف بی آئی نے کارروائیاں میری لینڈ اور واشنگٹن میں کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق مشیر قومی سلامتی جان بالٹن پر خفیہ دستاویزات رکھنے کا الزام ہے۔ جان بالٹن نے چند روز پہلے امریکی صدر اور پیوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات اور جنگی منصوبہ لیک ہونے پر کڑی تنقید کی تھی۔